السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس چینل پر آپ تمام لوگوں کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی پیاری سی رائٹر گمنام لڑکی۔ جی تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ اس سے پہلے آپ اپنے ان چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ہاتھوں کو تھوڑی سی تکلیف دیں۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنا فیوریٹ کردار ضرور بتائیے گا۔ تلخ حقیقت از قلم گمنام لڑکی، ایپیسوڈ 33۔ سمرا کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ اپنی بہن کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سمرا اسٹیج سے نیچے اتر کر سائڈ پر آ کر رکی۔ ہانیہ نے نمرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، تمہیں ہمت کرنی ہوگی نمرا، یوں خود کو کمزور نہ کرو۔ کسی کے چھوڑ جانے سے زندگی ویران نہیں ہوتی۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا، وہ میری عزت پاؤں تلے روند کر گیا ہے۔ نکاح کے دن لڑکی کو اگر لڑکا دھتکار دے تو سارا معاشرہ اسے دھتکار دیتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اللہ پاک تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں نمرا، مایوسی چھوڑ دو۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، میں حسام سے عشق کرتی تھی، میں خود کو اس کی ملکیت مان بیٹھی تھی، میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ خاموش ہوئی اور پھر بولی، میں یوں زمانے میں رسوا بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عشق رتبہ نہیں دیکھتا، وہ بس اپنے در کا فقیر بنا دیتا ہے۔ ہانیہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، عشق میں اگر لڑکی کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں دعا کروں گی کسی لڑکی کو عشق نہ ہو۔ نمرا کے مقابلے کی سخت جواب دے گئی تھی۔ ہانیہ اسے گلے ملی اور ہال سے باہر نکل آئی۔ کیا تم ٹھیک ہو سمرا؟ جہانگیر اس کے روبرو ہوتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں انکل، میری آپی تکلیف میں ہے، وہ امڑتے آنسو کے ساتھ بولی۔ یہ امتحان کا لمحہ ہے سمرا، اس وقت تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جہانگیر نے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور سمرا کے سامنے کیا۔ سمرا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پانی کا گلاس تھام کر لبوں سے لگایا۔ شکریہ انکل، سمرا گلاس کو واپس میز پر رکھتے ہوئے بولی۔ کس لیے؟ آپ نے آج میری بہن کا ساتھ دیا، یہ کام میرے بابا نے کرنا تھا۔ نہیں سمرا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے حق پر بات کی ہے، میرے لیے ہر عورت کی عزت ایک جیسی ہے، وہ ترکی بہ ترکی بولا۔ مرد بہت شفاق ہوتا ہے جہانگیر، وہ نظریں زمین پر گاڑے بولی۔ ایک مرد کی باتوں سے تم ہر مرد کو برابر نہیں کر سکتی۔ جہانگیر کو اس کا یوں سب مردوں کو ایک برابر سمجھنا برا لگا تھا۔ اور آج ثابت ہوا مرد اپنی پسندیدہ عورت کو بھی ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ وقت ہمیں ہر چیز سمجھنے کا موقع دیتا ہے، تم بھی سمجھ جاؤ گی۔ جہانگیر اس پر نظر ڈالتا باہر نکل گیا۔ حاذق یہ میرا آرڈر ہے، تم مجھ سے جونیئر ہو اور تم پر فرض ہے تم میرا حکم مانو۔ حسام غصے سے دھاڑا۔ حاذق کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا۔ حسام کو چھوڑ کر اسے بہت معصوم لوگوں کی جان بچانی تھی اور اس وقت اسے حسام کا حکم مان کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ حسام نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ بہت ہمت ہے تم میں، لیاقت علی خان اس کا قدم لینڈ مائنز پر دیکھتے ہوئے بولا۔ بالکل، جس طرح تم بدلے کی آگ میں مر سکتے ہو اسی طرح میں لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے مر بھی سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ ایک سپاہی جتنا مرضی بہادر ہو مگر موت کے قریب وہ بھی کانپ جاتا ہے۔ اور تم سمجھدار ہو، ظاہر ہے خود کو مارنا نہیں چاہو گے، تم بھی کسی کو کھونے سے ڈرتے ہوگے۔ حسام نے اس کی بات کو گہرائی سے سنا۔ کسی کو کھونے سے تو وہ ڈرتا تھا مگر آج وہ کسی اور کے نصیب کا حصہ ستارہ بننے جا رہی تھی۔ نہیں، میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ حسام موت سے نہیں گھبراتا۔ ٹریننگ لیتے وقت میں نے اپنی زندگی اس وطن کو سونپ دی تھی، وقت آ گیا ہے امانت لوٹانی ہے۔ حسام نے اپنے کندھے پر لگے ستاروں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ امانت میں خیانت کرنا آج کل بہت عام سی بات ہے لڑکے، لیاقت علی خان قدم باہر رکھتے ہوئے بولا۔ میں امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ حسام نے اسے دیکھا جو باہر جانے لگا تھا۔ میں اکیلا نہیں مروں گا آج، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، تم خود موت کے منہ میں کھڑے ہو۔ حسام اس کی بات پر مسکرایا اور اپنی نظریں اپنے پاؤں پر ڈالی جو اس وقت لینڈ مائنز کے بالکل اوپر تھا۔ لیاقت علی خان اس کی چال سمجھ چکا تھا، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ حسام نے چہرے پر جلا دینے والی مسکراہٹ سجائی اور پہلا کلمہ زیر لب دہرایا اور آسمان کی جانب دیکھنے
دیکھ کر اپنے پاؤں لینڈ مائن سے ہٹا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وزیرستان میں دھماکوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ دھماکوں کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ حاذق اس وقت تمام بچوں کو اس جگہ سے نکال چکا تھا، مگر دھماکوں کی آواز سے حاذق کا دل دھڑکا تھا۔ دھماکوں کی وجہ سے یہ جگہ ہر طرف سے تہس نہس ہو گئی تھی۔ حاذق نے اپنے ہاتھ جیپ پر مضبوط کیے اور سہارا لیا۔ وہ چلا گیا، وہ اپنی زندگی اس وطن کو دے گیا، وہ واقعی شہیدوں میں شامل ہو گیا۔ حاذق کی آنکھوں میں نمی ٹپکی تھی۔ مجھے جانا ہوگا، اسے میری ضرورت ہے۔ وہ ایک دم ہوش میں آیا۔ حاذق نے انگوٹھے کے پوروں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہانیہ ہال سے باہر نکلی تو سامنے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر حمزہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہانیہ نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ حمزہ نے ایک نظر اسے دیکھا، اسے ہانیہ کی خاموشی کھٹکی تھی۔ حمزہ کی نظر گاڑی کے دروازے پر پڑی جہاں ہانیہ کا دوپٹہ باہر تھا۔ حمزہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دوپٹہ اندر کیا اور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کیا تم ٹھیک ہو ہانیہ؟ حمزہ اسے خاموش دیکھ کر بولا، کیونکہ ہانیہ کا خاموش رہنا ناممکن تھا۔ ہانیہ خاموش تھی۔ حمزہ نے ہانیہ کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنے روبرو کیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے ہانیہ، تم رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ ایک ساتھ اتنے سوال کرنے لگا۔ ہانیہ حمزہ کے سوالوں پر بری طرح بگڑی تھی۔ حمزہ کے کندھے سے سر ٹکا گئی، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ رہے تھے۔ اس وقت وہ بہت رونا چاہتی تھی اور نمرا کو اکیلا چھوڑ کر آ تو گئی تھی، مگر دل ابھی بھی اس کی طرف سے بے چین تھا۔ حمزہ کو اس کا یوں رونا عجیب سا لگا تھا۔ دل پریشان ہوا تھا، آخر وہ کیوں رو رہی ہے اس طرح؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہانیہ کیوں رو رہی ہے؟ ہانیہ کیا ہوا ہے؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ حمزہ اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولا۔ ہانیہ نے خود کو کمپوز کیا اور تھوڑا دور ہو کر بولنے لگی۔ تم جا رہے ہو کل اسلام آباد، میں پھر اکیلی ہو جاؤں گی؟ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھا کر بولی۔ نہیں، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ہانیہ۔ حمزہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر بولا۔ کیا سچ میں؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی، جہاں کچھ دیر پہلے نمی تھی۔ ہاں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور تم رویا نہ کرو۔ میں روتے ہوئے اچھی لگتی ہوں حمزہ، وہ منہ بسورتے بولی۔ نہیں، تم روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ دیکھو ذرا، رونے سے تمہارا لائنر پھیل گیا ہے، چہرے سے بالکل چڑیل لگ رہی ہو۔ وہ آئینہ اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ حمزہ! ہانیہ غصے سے چیخی۔ یار، پوری بات تو سن لو میری۔ میں کہہ رہا تھا تم برانڈڈ میک اپ استعمال کیا کرو، اس سے رونے کے بعد واقعی تم اچھی لگو گی۔ اللہ کرے ایسے ہی کنوارے مرو تم، وہ بدمزہ ہوتے ہوئے بولی۔ دیکھو، میں معافی مانگتا ہوں، تم بس اپنی بد دعا واپس لے لو، وہ معصومیت سے بولا۔ ہانیہ کو اس کی معصومیت پر ترس آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب گھر چلو، وہ ہاتھ باندھ کر سیٹ سے ٹیک لگا کر بولی۔ حمزہ نے گہری آہیں بھری اور گاڑی سٹارٹ کی۔ حاذق پاگلوں کی طرح اس تباہ شدہ ملبے میں حسام کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حسام! وہ آواز اتنی اونچی تھی کہ ہر طرف گونج رہی تھی۔ سولجرز کی اور بھی گاڑیاں پہنچ چکی تھی، کیونکہ کچھ فوجی مقابلے میں شہید ہو چکے تھے۔ ان تمام سولجرز میں عارض بھی شامل تھا۔ عارض کو 2 دن پہلے حسام کو لگی گولی کا پتہ چلا تھا، تب بھی وہ اپنی چھٹیاں کینسل کروا کر واپس آنے کی تیاری کر چکا تھا۔ عارض اور حاذق دونوں کی زبان پر ایک ہی نام تھا، حسام۔ شاید دل میں ایک امید تھی کہ وہ زندہ ہو۔ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ جی تو کرتے ہیں اب ہم اہم بات۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے اچھا رسپانس نہیں دیتے، جس کی وجہ سے میرا لکھنے کو ذرا بھی دل نہیں کرتا، لیکن میں پھر بھی ان ریڈرز کی وجہ سے لکھتی ہوں جو ہر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یا جن لوگوں کو یہ ناول پسند ہے۔ تو جتنا اچھا آپ لوگ مجھے ریویو دیں گے، اتنی ہی لانگ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے لیے لکھ سکتی ہوں۔ تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔